Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ دار ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے۔ آپ کی بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا اور بہت ساری ہو سکتا ہے غلط فہمیاں بھی آپ کی دور ہوں۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگی، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی۔ ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، غلط فہمیوں سے بچیں گے، ان کے روزے محفوظ ہوں گے۔ تو یہ بڑا ہی نیک کام ہے، اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا۔ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ غور سے سماعت فرمائیے اور اپنے روزوں کو محفوظ بنائیے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کسی نے کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر بھول کر کوئی چیز کھا پی لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے کوئی چیز کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اسے یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ یاد آنے پر جو بھی چیز اس کے منہ میں ہے فوراً اسے اگل دے، باہر نکال دے منہ سے۔ یاد آنے کے بعد اگر اس نے ایک دانہ بھی یا ایک پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے اتار لیا، اس نے کھا لیا پی لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مختصر یہ کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے مشت زنی کرنے سے، ہینڈ پریکٹس کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سوال ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں، شریعت بتانا پڑے گا۔ تو مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مشت زنی کی اور منی خارج ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے ناک میں دوا دارو ڈالنے سے، یہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے کلی کرتے وقت اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ یہاں پر سوال ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جب غسل فرض ہو تو غسل میں تو غرارے کرنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ غرارے نہیں کریں گے، اور کلی بھی اگر کریں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ پانی حلق کے نیچے نہ جائے، حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر کلی کرتے وقت پانی حلق سے نیچے اتر گیا ایک قطرہ بھی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا منہ بھر کے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، اور یہ بڑا انتہائی اہم سوال ہے اور بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اب غور سے سنیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ خود بخود اگر الٹی آئے، یعنی آپ نہیں چاہتے کہ میں الٹی کروں، آپ نے حلق میں انگلی نہیں ڈالی، بلکہ خود بخود ہی الٹی آ گئی اور منہ بھر کے آئی، اور ایک نہیں بلکہ 10 بار آئی، تو اس سے یاد رکھیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود اگر الٹی آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 10 بار آئے چاہے 50 بار آئے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کے آپ نے حلق میں انگلی ڈالی ہے اور منہ بھر کے آپ نے کیا کی ہے، الٹی کی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 پر ہے حیض اور نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسی دن اس کے وہ پیریڈ کے دن شروع ہو گئے ہیں، وہ حیض اور نفاس کے دن شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7 پر سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے دوائی کی بھاپ لینے سے، دوائی کی بھاپ لینے سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جب کورونا کا یہ جو دن آئے تھے، جب کورونا آیا تھا، تو اس وقت لوگ گرم پانی میں وہ کچھ دوائی ڈال کے اس کی بھاپ لیتے تھے، تو اس طرح بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے بیوی سے ہم بستری کرنے سے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی روزہ یاد تھا اور بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 10 پر ہے روزے کی حالت میں پمپ یا انہیلر استعمال کرنے سے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ پمپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، مریض کو اگر شدید ضرورت ہے تو پھر وہ اپنی جان بچائے، انہیلر استعمال کرے، پمپ استعمال کرے، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو اسی ویڈیو کی کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو جواب دوں گا۔
اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔